میری ماں میری جنت، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے۔ ایسی ہستی جو اپنے لیے دعا کرنا بھول سکتی ہے پر اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہیں بھولتی، ماں کہلاتی ہے۔ کچھ دل سے ماں کے نام۔ جب بھی میرے دل کی مسجد میں تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے، جب بھی میرے دل کی مسجد میں تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے، اپنے ہی آنسوؤں سے وضو کر کے ماں تیرے جینے کی دعا کرتا ہوں۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کے تمام راز اپنے سینے میں چھپا لیتی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو دھنک کی طرح خوبصورتی کے تمام رنگ بنا لیتی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو گنہگار اولاد کو بھی دوزخ سے بچا لیتی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو جنت کو بھی قدموں کے نیچے دبا لیتی ہے، اور ماں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ اس لیے کبھی ماں کا دل مت توڑیے۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کی ضمانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے سوتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا اور جنت میں ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل نیکی یہی ہے، اصل نیکی یہی ہے۔ اور حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبی تھی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے، دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے۔ سخت سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جاتا ہے۔ بغیر لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو صرف ماں سے۔ سب سے شیریں پیار ماں کا ہے، ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے۔ دکھ دے کے ماں کو کون سکھ پا سکا ہے صاحب، دکھ دے کے ماں کو کون سکھ پا سکا ہے صاحب، یہی مرکز ہے سکوں کا، یہیں سے راحت ملتی ہے۔ اگر تم 70 سال تک خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کی نیکیاں اپنے ماں باپ کو ہدیہ کرتے رہو تب بھی تم اس کے آنسو کے ایک قطرے کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا۔ دنیا میں ماں کے سوا کوئی سچا اور مخلص رشتہ نہیں ہے۔ ماں ایک پیاری، شفیق اور بے لوث محبت کرنے والی عظیم ترین ہستی ہے جس کی شفقت اور محبت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ہم دنیا کے تمام دکھ درد بھول جاتے ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنی محبت میں سے جو اسے ہم گنہگار انسانوں کے ساتھ ہے اس کا ایک چھوٹا سا قطرہ شاید ماں کے دل میں ٹپکا دیا، جس کی برکت سے ماں ہمیں محبت کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہتی ہے، ہمارے دکھ درد اٹھاتی ہے، ہمارے لیے قربانیاں دیتی ہے اور اپنی اولاد کو کبھی بھی دکھ نہیں پہنچنے دیتی۔ ماں کے شفیق ہاتھ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ خدا کے حضور ہی اٹھے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں والدین کی اطاعت گزار اور فرما بردار بنائے، آمین۔ ماں کے بغیر گھر ایک قبرستان ہے، ماں جنت کا دوسرا نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے خواہ نافرمانی اور دل دکھا کر اس دروازے کو ضائع کر دو یا فرما برداری اور خدمت کر کے اس دروازے کی حفاظت کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحمت کیجیے جس طرح انہوں نے مجھ کو بچپن میں رحمت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر آئیں تو انہیں اف تک نہ کہو
نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہیپی مدرس ڈے۔ ستارے جیسے روشن ہے میری پیشانی اب، ستارے جیسی روشن ہے میری پیشانی اب، جب سے میری ماں نے اسے چوما ہے۔ اپنی ماؤں کا بہت خیال رکھیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو ہمیں دنیا میں لاتی ہیں اور اس کے بعد اپنی تمام زندگی ہمارے لیے وقف کر دیتی ہیں۔ ماں سے پیار کیجیے اور ماں کی خدمت کیجیے۔